السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے، پاکستان ٹریولنگ پیشن، اور رمضان سیریز میں خلاصۃ القرآن ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ خلاصۃ القرآن مولانا حضرت محمد اسلم شیخ پوری صاحب کی کتاب ہے، اس سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج پارہ نمبر 24 کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کا جو حصہ 24 پارے میں آیا ہے، اس کے مضامین کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ آیت نمبر 33 سے 34۔ نمبر 2، بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور انہیں خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گنہگاروں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ آیت نمبر 53 سے 55۔ نمبر 3، بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے، جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ آیت نمبر 60 سے 73۔ سورہ غافر مکی ہے، اس میں 82 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان معرکہ کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی موضع قرآن کے تذکرے سے ہوئی، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کہنگی کا اثر نہیں ہے، اور وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض اور عناد سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3۔ یہ صورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب،
تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 8۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم، اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی اکڑ پھونک کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم نے اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی میں کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 10 سے 12۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا ہے، آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ نمبر 3، کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا ہے، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کے تذکرے کی وجہ سے سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ قارئین کرام، اگر آپ نے اپنے گرد دو پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہے، اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے عالم کے رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ رجل مومن کی تقریر اور اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کی دل سے نکلی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، تو اس نے پہلے تو اپنا قطع فیصلہ سنا دیا۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق ہی مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ یہی چالاک حکمران کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کے رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے تمسخر اور استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا نہ مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے انصار اوان عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 28 سے 46۔ نمبر 4، فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا
زمین میں سکون اور قرار کے لیے آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پہ پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی، انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ آیت نمبر 61 سے 65۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیقی میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، جمع و خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ پیدا ہوتے ہیں تو ازحد کمزور اور عاجز، نہ طاقت، نہ گفتار، نہ تمیز و عرفان۔ پھر اس سے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ اس کی طرف انسانی زندگی کا یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہی کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہی میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 67 سے 69۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ان اقوام کو اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانی کو جھٹلا دیا، اور پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا۔ اس لیے اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 75 سے 77۔ سورہ فصلت مکی ہے۔ سورہ فصلت مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا اس لیے اسے ہم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ہا میم کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے۔ ان اسلام میں حوامیم سبا اور آل ہم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوتی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو قرآن کا حسن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل ہم ہے جو امیم سبا درجہ ذیل ہیں: مومن، ہم سجدہ، شورہ، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ سورہ اپنے آغاز اور قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے احکام اور معنی اور مضامین اور مقاصد اور قصص اور مواعظ اور احکام اور امثال، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں ہے، لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے ہذیان اور یا گوئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے، مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 6 تک۔
اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و سمود کی تکذیب کا انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا، ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ آیت نمبر 15۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ اور پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر، کفر کو ہدایت پر، دلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ آیت نمبر 18 سے 19۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کی جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ آیت نمبر 19 سے 22۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مخالف میں مخلص مومنین کا تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں ترین وصف و ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ آیت نمبر 30 سے 31۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضائے الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے 35۔ اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا، جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے سو ان کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 46۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 24 اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروردگار میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اس دوران کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو پروردگار مجھے معاف فرمائے، آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔